اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اس کی آیت اور ایک اور دو کور کریں گے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے اور اس کا ایپیسوڈ بھی پہلا ہے، یعنی ایپیسوڈ نمبر 1۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم کو الفاظ نہیں کہا جا سکتا، عربی زبان میں یہ ہر لفظ کا مادہ حروف سے بنتا ہے جو اپنا ایک متعین معنی دیتا ہے۔ مقطعات کو لفظ کی طرح نہیں پڑھا جاتا چونکہ یہ قطع کیے ہوئے حروف ہوتے ہیں، لہٰذا جس طرح انگریزی میں ایبریویشنز مخففات کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح عربوں کے ہاں عبرانی زبان اور تورات میں بھی اور سیمیٹک ریس سامی النسل میں ان کے ہاں زبان کا ایک اسلوب تھا۔ ان کی شعراء کے کلام کے شروع میں نفس مضمون کے طور پر یہ مخففات آتے تھے۔ عربوں کے ہاں مختلف حصوں میں قبائل کی زبان مختلف نام سے مشہور تھی۔ خطہ حجاز میں قریش کے قبیلے کی زبان عربی مبین واضح عربی زبان کہلاتی تھی۔ اس طرح سے دوسرے قبائل تھے، ان کی زبانوں کے اپنے نام ہوا کرتے تھے، اور اسی عربی زبان میں قرآن نازل ہوا قریش کی زبان میں عربی مبین میں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یعنی صفات خداوندی کے لیے مخففات کا استعمال ہے۔ یہاں پر الف اللہ کے لیے ہے، لام علیم کے لیے اور میم حکیم کے لیے۔ وہ لوگ تعین مفہوم کے لیے کسی بھی حرف کو لے لیا کرتے تھے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2/2۔ الکتاب کا مفہوم ضابطۂ قانون ہے۔ الکتاب سے مراد ایک خاص ضابطۂ قانون ہے جس کے لیے شیرازہ بند ہونا شرط ہے، یعنی منتشر اوراق کا شیرازہ بند ہونا یہ شرط ہے۔ صحف اس شرط سے خالی ہوتا ہے۔ اس کتاب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لا ریب فیہ 2/2 ہے۔ یہ حقائق ہے، صداقت ہے، یقینی شے ہے، مشکوک شے نہیں ہے۔ ریب کے معنی نفسیاتی الجھن، اضطراب، بے چینی کے ہوتے ہیں۔ انسانی دنیا میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر قیاس آرائیوں میں گرفتار ہوتا ہے جس سے اسے قلبی اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ صحیفہ خداوندی الکتاب اس کے علاج کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری صفت ہدن ہے، جو اس کتاب کا مقصد ہے۔ یہ ہدن للمتقین 2/2 ہے، ایسی رہنمائی جسے تلاش نہ کرنا پڑے اور وہ خود ابھر کر سامنے آ جائے، ہدن کہلاتی ہے۔ اس رہنمائی کے لیے متقین کے لیے شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ جو پہلے ہی سے صحیح راستے پر چل رہا ہو، متقین کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے صحیح راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے کتاب رہنما ہے، یعنی اسی کے لیے متقین کے لیے یہ کتاب رہنما ہے۔ اس کے تو معنی بڑے بے معنی سے نظر آتے ہیں، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو پہلے سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اس کے لیے ہدایت کیا کرے گی؟ ایسا اس لیے کہ یہ الجھن ہمارے مروجہ تراجم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ معاذ اللہ قرآن کا نقص نہیں ہے۔ متقین قرآن کی ایک جامع اصطلاح ہے جس کا مادہ واو کاف یہ ہے۔ کوئی ڈھیلے ڈھالے لباس کے ساتھ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے جب گزرے گا تو ہر لمحہ چوکنا رہے گا، ہر لہجہ اس فکر میں رہے گا کہ کہیں کانٹوں پہ میرا لباس الجھ کے نہ رہ جائے۔ اسے متقی کہتے ہیں، جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلنے کا آرزو مند ہو اور اس فکر میں رہے کہ کہیں میرے لباس کی طرح میرا کردار داغدار نہ ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آرزو کا ہونا ضروری ہے۔ وہ خود یہ چاہتا ہو کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور خطرات سے اپنی حفاظت چاہتا ہوں، تبھی تو وہ ہلاکت سے دور رہے گا۔ ایسے شخص کو متقی کہا جائے گا۔ ایسے متقی کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک صرف وہی شخص متقی ہے جو اپنی ذات کو خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ تصور عرب وہاں لاتے تھے جب گھوڑا راستے پر پڑی کنکریوں سے بچتا ہوا چلے، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں کوئی کنکر نال کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ذہن جو فٹ آ جائے، نہ کہ اس کی پیٹھ کو زخمی کر دے۔ قرآن کریم پریزرویٹیو تحفظی نسخہ ہے کہ اگر انسانی ذات کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر کوئی شے کسی طرح سے بھی اس ذات کو نقصان پہنچانے کی بجائے استحکام بخشتی ہے، اس طرح سے کہ موت کا جھٹکا بھی اسے پناہ نہ کر سکے۔ اس تحفظی کو الوقایہ کا نام عرب دیتے تھے کہ جس میں کوئی شے رکھ دی جائے تو وہ تباہ نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں تھرماس ہوتا ہے، خراب اور پزمردہ نہ ہو اور فساد پیدا نہ ہو۔ غور کرنا چاہیے کہ ہدی للمتقین کے لیے قرآن نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے اسے
کھولتے چلے جائیے، اس کی تعلیم کے تمام مقاصد ابھر اور نکھر کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں متقی کا ترجمہ بھی پرہیزگاری کر دیا جاتا ہے، بلکہ متقی پرہیزگار تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ پرہیز تو نقصان دہ چیزوں سے خود کو محفوظ کر دینا ہے، اس کے بعد منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی مثبت پازیٹیو لائحہ عمل ہونا چاہیے نا۔ یہ ترجمہ اس بات کی کفایت نہیں کرتا، یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مادیت کے متعلق ہمارے ہاں غلط تصورات متوارث چلے آ رہے ہیں۔ یونانی فلسفہ، ہندو کی ویدانت، مجوسیوں کے ہاں خیر اور شر سے متعلق تصور، اور تصوف کے اندر دنیا کی ساری جاذبیتیں، کششیں، یہ سب آلائشیں، کثافتیں اور خباثتیں ہیں۔ یعنی مادہ قابل نفرت شے ہے، دلدل ہے، یہ تصوف کے یہاں ایک مزاج ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم اس تعلیم کے برعکس پیش کرتا ہے اپنی تعلیم کو۔ اس نے مادے کو مسخر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح فائدہ اٹھانا طبعی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سطح حیات پر تمہاری ذات کی نشو و نما کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں۔ مروجہ تراجم میں متقی کا مفہوم پرہیزگاری سے لیا جائے تو پھر زندگی دو الگ الگ شعبوں میں بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کے دندوں کو وہ جہنم سمجھتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے کہ کچھ اللہ کا نام بھی لینا چاہیے اور عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، تو یہ وہی چیز ہے جو مادے کے دلدل کا تصور ہے۔ ان الفاظوں کو ہم استعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں جو خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں انہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کی روح سے تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ محسوساتی طبعی دنیا کے متعلق قرآن کا رویہ کیا ہے، اور قرآن ان کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے۔ آیت 10/5 اور 6، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور ستاروں کو گنانے کے بعد کہا کہ نے نہ صرف کو باطل نہیں بلکہ بالحق پیدا کیا ہے۔ یاد رکھو، گردش لیل و نہار اور جو کچھ کائنات کی پستیوں بلندیوں میں پیدا فرمایا ہے، اس کے فوراً بعد کہا ہے کہ لآیات 10/6، یہ منزل مقصود تک پہنچنے کی علامات یعنی آیات ہیں، اور لقوم 10/6، اور یہ علامات اس قوم کے لیے جسے قرآن لقوم یتقون 10/6، یعنی یہ متقیوں کے لیے ہے۔ متقی قوم یا تقوی شعار قوم اس کارگاہ کائنات میں غور و فکر کرتی ہے جو یہ کارگاہ کائنات ہے، اور اس کے بعد اسے مسخر کرتی ہے کیونکہ اسے اپنی طبعی زندگی اس میں گزارنی ہوتی ہے۔ تقوی شعاری کا پہلا تقاضا تذکیر فطرت ہے۔ یہ تقوی کی سیڑھی کا پہلا ڈنڈا اور پہلا اسٹیپ کہہ لیجئے کہ خارجی کائنات میں غور، فکر، تدبر کیا جائے۔ جو لوگ قرآن کی تعلیم کو الگ الگ لیتے ہیں وہ یہاں مغالطہ کھا جاتے ہیں۔ قرآن سے تعلیم پوری جامع لینی چاہیے۔ اگر صرف ایسا ہوتا تو یورپ کے سائنسدان متقی کہلاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تذکرہ کائنات کے محاصل کا استعمال باہمی مفادات کی بنیاد پر کرنا یہ شرط ہے۔ ہم نے کائنات پر غور اور فکر کر کے فطرت کی قوتوں کو مسخر بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب ہم اپنے مفادات اور معاملات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے جذبات انسانی کو اقدار خداوندی کے تابع رکھ کر ان سے کام لینا، اسے انسانیت کا شرف کہا ہے۔ اور اقدار خداوندی کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنے جذبات اور ذاتی مفادات کا اتباع کرتا ہے تو وہ اسے اتباع شیطان کہتا ہے۔ جب انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے تو کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ گھومتے گھماتے جب غلط خیال دل میں آ جائے تو متقی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً قرآن کی قدر اور قرآن کے قانون کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یعنی متقی بھی کبھی کبھی بھٹک سکتا ہے۔ شر مستطیرن 76/71، غلط معاشرے میں شر کی چنگاریاں اڑ کر لگ جایا کرتی ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ دانستہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا، فضا کے اندر سے کوئی شیطانی خیال ذرا سا آ گیا ہوتا ہے۔ تذکروا 7/201، اس نے فوراً قرآن کی قدر اور قرآن کے قانون کو اپنے سامنے رکھا، یعنی قرآن کے اس نور سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ آیت 7/201 کا مفہوم ہے۔ کائنات کے متعلق غور و فکر اور تذکیر یہ خالص انٹلیکچوئل پروسیس، ذہنی عمل ہے، ذہنی چیز ہے۔ ہر قوم، ہر سائنسدان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہدی للمتقین، ایسے ہی متقی کے سامنے صحیح راستہ ابھر اور نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ کائنات پر غور و فکر کرنے والے یعنی لیکن ہدی للمتقین، ایسے ہی متقی کے سامنے صحیح راستہ ابھر اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح راستہ صرف اسی کے سامنے آ سکتا ہے جو متقی ہے۔ کائنات پہ غور و فکر کرنے والے کو جب وہ قرآن کے اندر اس نقطہ نگاہ کو لے کر چلتے ہیں تو پھر ان سے پوچھیے کہ کیسی رہنمائی ملتی ہے اور اس رہنمائی سے کیا کیا راستے صاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتاب صرف وعظ و نصیحت اور اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے،
یہ تو متقی کی رہنمائی اس طرح کرتی ہے جیسے ہی ذہن میں غلط چیز کی آمیزش ہوئی فوراً اقدار خداوندی سامنے آ جائے گا اور آنکھیں کھل جائیں گی۔ پرہیزگاری ایک انفرادی شے ہے، جبکہ دین ایک اجتماعی نظام پیش کرتا ہے۔ اجتماعی نظام کے بغیر دین کا تصور نہیں ہو سکتا، اور اجتماعی نظام میں تفرقہ شرک ہے۔ اجتماعی نظام کو مسجد کی علامت سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے مدینے میں ایک مسجد بنائی گئی اور اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی کہ مسجد تفریق بین المومنین کے تصور سے پاک ہونی چاہیے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ نمبر 107۔ دوسری مسجد جو مدینے میں بنائی گئی اسے جماعت المومنین میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ لا تقم فیہ ابدا نمبر 108۔ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ تم اس میں جاؤ۔ تفرقہ والی مسجد میں نہ جاؤ، بات صاف ہو گئی۔ جیسے ہی ہم تفرقہ کے قریب گئے ہم مشرکین میں سے ہو جاتے ہیں، متقی نہیں رہے۔ متقی کے لیے 3 بنیادی شرائط آپ سن چکے ہیں: فطرت کی کارگاہ کائنات میں غور و فکر کر کے اس کی قوتوں کو مسخر کرنا، ان قوتوں کو اقدار خداوندی کے ضابطے کے مطابق نوع انسان کی منفعت کے لیے صرف کرنا، اور پھر ایک تنظیم، ایک جماعت اور ایک امت کی تشکیل کرنا جس میں تفرقہ نہ ہو۔ ان میں سے اگر ایک شرط بھی اگر کم ہو جاتی ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، یا وہ جماعت تقویٰ کے قریب نہیں ہوتی۔ اسے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ ہدی للمتقین 2/2 ہے۔ ہدن کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے بات واضح کر دی کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو راستہ چلنے کے لیے کمر کس تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری طرح کمر توڑ کر بیٹھنے والے نہیں ہوتے، اور بیٹھا رہنے والا چلنے والے کے برابر ہو نہیں سکتا، یہ آپ جانتے ہیں۔ چلنے والے کے لیے ہی رہنمائی ہے، جو چلنے کی ارادہ کرتا ہے اس کے لیے رہنمائی ہے۔ سیروا فی الارض 6/11۔ اس زمین میں چلو پھرو۔ یہ چیز تو زندہ قومیں کرتی ہیں۔ قرآن نے سیروا فی الارض 6/11 کہا ہے۔ قرآن شاعری نہیں کرتا، تصوف میں شاعری ہی ہوتی ہے۔ اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ سیروا فی الافلاک جیسا تصوف میں ہوتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ رہنمائی ان کے لیے جو آمادہ سفر ہوں۔ آمادہ سفر کو ہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں خطرناک راہوں سے گزر نہ ہو جائے، وہ محفوظ راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ قدم قدم پر طبعی زندگی کی حفاظت کا سامان بھی کرتا رہتا ہے، اور ساتھ میں اپنے لباس کو، جس میں کردار کا لباس بھی شامل ہے، کو خاردار جھاڑیوں سے سمیٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی ذات محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ تحفظی پریزرویٹیو ہو جاتی ہے، اس کی ذات، جس سے وہ ذات موت سے بھی مر نہیں سکتی۔ آپ سفر پر چل پڑے ہیں، آپ کو یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، آپ کو قدم قدم پر عدم اطمینان ہوگا، یقین کی کیفیت نہیں ہوگی، آپ کا قلب ایک تذبذب، ایک اضطراب کا شانہ بنا رہے گا۔ آپ کو امن کیسے نصیب ہو؟ آپ کو کوئی بھی عمل و طریق اختیار کریں، کوئی بھی تجربہ و تحقیق کریں، جب تک اس کے صحیح اور درست اور آزمائے جا چکے میں آپ کو شک ہو، اس وقت تک ریب کا شکار رہیں گے۔ لیکن جب آپ کو امن نصیب ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ بنیادی اساسی قوانین صحیح ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا مادہ الف میم نون ہے، جو امن ہے۔ ظن و قیاس کے برعکس یقین ہی ہمیشہ امن کا باعث بنتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے ایپیسوڈ 1 کیا، چیپٹر 1 کا۔ شکریہ۔